اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ ہم سب کے سبسکرائبر بن سکتے ہیں اور یوں ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 22 سورۃ السبا، صفحہ نمبر 386۔ الحمدللہ، ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ احزاب مکمل کر لی تھی۔ آج انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ سے دوبارہ سبق شروع کرتے ہیں۔ سورہ سبا مکہ کے اندر نازل ہوئی اور اس کی 54 آیات ہیں اور اس کے 6 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ملکہ سبا کا تذکرہ فرمایا ہے اور اسی کے نام پہ ہی اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا ہے، سورہ سبا۔ اور یہ واقعہ ہم نے سورۃ النمل کے اندر بھی پڑھا ہے اور اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ اس واقعے کو دوبارہ سے ریپیٹ فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ الحمد، سب تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ الذی، وہ اللہ، وہ ذات، لہ ما فی السماوات، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں آخرت میں بھی، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بڑا ہی حکمت والا ہے، بڑا ہی خبردان ہے، دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا۔ یعلم، عالم یعلم، اس کا معنی ہوتا ہے جاننا۔ اس کے علم میں ہے، ما کا معنی جو، یلج فی الارض، جو کچھ زمین میں چھپا ہوا ہے، وما یخرج منہا، اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے زمین میں، وما ینزل من السماء، اور جو کچھ آسمانوں سے نازل ہوتا ہے، وما یعرج فیہا، اور جو کچھ آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا، ہر چیز کا علم یعلم، میرے اللہ کے پاس ہے۔ یہ آیات شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہید کے طور پر یہ بیان فرمائی ہیں کہ دنیا کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، جتنے معاملات ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، زمین کے اندر کوئی چیز چھپی ہے، جو کچھ اس کے اندر موجود ہے، نباتات ہیں اس کے اندر، بے شمار قسم کی معدنیات ہیں، بے شمار قسم کی چیزیں اس زمین کے اندر چھپی ہیں، میرے اللہ کے علم کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے، آسمانوں میں جو کچھ ہے اور اس زمین پر آسمانوں میں جو کچھ بھی، جتنے حادثات ہیں، جو کچھ بھی پیش آنے والے واقعات ہیں، تمام کا علم جو ہے میرے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ان باتوں کا علم نہیں رکھتا۔ ابتدا میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات تمہید کے طور پر، کیونکہ جو اگلی آیت ہے اس کے اندر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اور مشرکین مکہ جو کہ قیامت کا انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے کون سی قیامت ہے، کون سی قیامت ہے، ہم کسی قیامت کو نہیں مانتے، وہ کیسے آئے گی؟ اگر وہ اس قیامت کا تم تذکرہ کرتے ہو تو اس قیامت کو لے آؤ۔ یہ انبیاء سے یہ لوگ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، قیامت تو آ کر ہی رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں
تمام جو رونما ہونے والے واقعات ہیں کتاب مبین نے پہلے سے لکھ رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں ان کا علم میرے اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ یعنی کہ علم غیب جو ہے یہ پوشیدہ، غیب کہتے ہیں پوشیدہ چیز کا علم، تو اس کا علم یعنی یہ دیوار ہے، اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو اس بات کا علم نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں پوشیدہ، چھپی ہوئی ہے ہمارے سے۔ تو یہ ساتھ میں جو ہمسایہ ہمارے شہر ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے، تو اگر کوئی بندہ کہے میں جانتا ہوں کیا کیا وہاں پہ ہو رہا ہے، کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں، اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ تو علم غیب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہی خاص کیا ہے، اور یہ خاص میرے رب العالمین کی ہی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو تو قرآن میں دو ٹوک بیان کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کل فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دی لا یعلم من فی السماوات والارض، کوئی نہیں جانتا آسمانوں اور زمین میں، والارض الغیب الا اللہ، آگے الا لے کر آئے سوائے اللہ کے، جس طرح کہ لا الہ الا اللہ ہے نا، الا وہاں پہ بھی آیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ نے آ کے تمام کی نفی کر دی ہے۔ اسی طرح جب لفظ اللہ آ گیا تو اللہ نے یہ بات بیان کر دی کہ کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ علم غیب کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام پہ اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، فرما دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ولا اعلم الغیب، کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے، پوشیدہ چیزوں کا مجھے علم نہیں ہے۔ اگر مجھے ان باتوں کا علم ہوتا تو میں بہت ساری بلائیاں جو ہیں وہ جمع کر لیتا۔ وما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ مثال کے طور پہ میری طرف دیکھیں، توجہ کریں، اگر دیکھیں نا ایک شخص ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ میں یہ مثال بھی بیان کر رہا ہوں کہ اگر وہ کہے، کوئی اس سے کہتا ہے کہ یا اس کو علم ہو گیا اس بات کا کہ سیڑھیوں سے اترتے ہی اس کو قتل کر دیا جائے گا، تو وہ کبھی اس کی جرت نہیں کرے گا، وہ وہاں پہ مجھے تو قتل کیا جانا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ تو ایسے ہی یہ بات ہے، دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، آپ کی زندگی کے اندر بے شمار ایسے واقعات نمودار ہوئے کہ جن سے ان باتوں کا صاف پتہ چلتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے سورہ احزاب پڑھی ہیں جن کے اندر بئر معونہ کا واقعہ کہ 70 قرہ جو ہے نبی علیہ السلام کے، اور 10 قرہ جو ہیں وہ پھر سے وہ صحابہ اکرام آپ کے پاس سے لے گئے، صرف اس ارادے سے کہ ہم قاری چاہتے ہیں وہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو تعلیم دیں۔ تو بہانے سے آ کر کے جو منافقین تھے، جو مخالفین تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لے گئے، آپ نے ان کے ساتھ 70 قرہ اکرام جو ہے وہ ان کے ساتھ روانہ کر دیے۔ تو انہوں نے بئر معونہ کے مقام پر جا کر ان کو ایک ایک کر کے سب کو شہید کر دیا۔ اب ایمان سے یہ بات بتائیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوتا، علم غیب ہوتا، تو آپ کبھی یہ بات گوارا ہی نہ کرتے کہ ان کے ساتھ ایک بھی صحابی جاتا۔ اب اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات، جیسا کہ سورہ نور ہم نے پڑھی ہے پیچھے، تو اس میں واقعہ ہے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو منافقین تھے انہوں نے تہمت لگائی۔ سورۃ احزاب میں بھی ہم نے یہ واقعہ پڑھا ہے۔ تو 18 دن یا کچھ دن آگے پیچھے کم ہے، وحی کا نزول نہیں ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان اس معاملے کے اندر کہ کیا کیا جائے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بالکل علم نہیں، اور ایسے ہی خیبر کے موقع پر یہودیوں نے سازش کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایک بکری کا بچہ بنا ہوا پیش کیا آپ کی خدمت میں، اور اس کے اندر زہر کی آمیزش شامل تھی۔ زہر کے ساتھ اس کو آلودہ کیا گیا، پکایا گیا اس میں، اور نبی علیہ السلام اور آپ نے اور آپ کے کچھ صحابہ تھے جو آپ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے، آپ نے ہدیتاً اس کو قبول فرمایا اور کھانا کھا لیا، اور جن صحابہ نے کھا لیا تھا وہ تو شہید ہو گئے۔
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ جب منہ میں ڈالا، ایک یا دو، تو اللہ کی طرف سے پھر آپ کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا کہ اس کے اندر زہر موجود ہے، تو آپ نے وہ فوراً نکال دیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا وقت قریب آیا، آپ کی وفات کا وقت قریب تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ عائشہ آج مجھے اس زہر کا اثر ہو رہا ہے، آج میں اس کا اثر محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے جو خیبر کے موقع پر مجھے زہر دیا گیا تھا، اس سے میرا جسم جو ہے، مجھے تکلیف میری بڑھتی جا رہی ہے، تو میرا جسم ایسے چیرا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ بہت سارے ایک واقعات نہیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں جن سے ہمیں علم بھی ہوتا ہے۔ آپ کی جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی حیات طیبہ سیرت پڑھتے ہیں، سیرت طیبہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں بہت ساری باتوں کا علم ہوتا ہے۔ تو یہ واقعات اور اس کے علاوہ اللہ نے تو قرآن میں دو ٹوک یہ بات بیان کر دی کہ جو علم غیب ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں بتایا، میرے اللہ کے پاس ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کتنی وضاحت ہے۔ وَعِندَهُ اسی کے پاس ہے، مفاتح الغیب، مفاتح مفتاح اس کا مطلب ہوتا ہے چابی، مفاتح یہ جمع ہے، مفاتیح یہ جمع ہے، غیب آگے لفظ غیب ہے کہ غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ یہ اللہ نے یہاں پہ کنجیاں کیوں کہا ہے بھلا؟ اس لیے کہ کوئی بد عقیدہ یہ نہ کہہ دے کہ چھوٹی کنجی جو ہے ان کے پاس ہے، بڑی کنجی ان کے پاس ہے۔ اللہ نے مفاتیح بول دیا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے، ساری کنجیاں غیب کی، مفاتح الغیب عندہ، کس کے پاس ہے؟ ایک بات اللہ کے پاس۔ اس کے بعد فرمایا لا یعلمها، لا کا معنی نہیں، یعلمها کوئی جانتا، الا ہو مگر اللہ ہی، بات ہی ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد بھی کوئی کہے السلام کوئی غیب جانن والے، تو یہ پھر اس کی جہالت ہے نا، کہ اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ غیب کا علم میرے اللہ کے پاس ہے، ہاں غیب کی کچھ باتیں میرے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی ہیں، سمجھائی ہیں کہ یہ غیب کی باتیں، تو یہ وحی کے ذریعے اس کا علم ہوتا ہے۔ تو لفظ نبی، یا ایھا النبی، نبی کا معنی یہ کرنا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ غیب کا علم جانے، تو یہ بالکل سراسر زیادتی اور ظلم ہے، اور قرآن اور حدیث کی تفسیر تشریح کے بالکل خلاف ہے۔ تو یہ بات ہمیں ذہنوں میں ہمیں یاد ہو جانی چاہیے کہ جو علم غیب ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی کے پاس ہے اس کا علم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کا علم، وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، جو کچھ آسمانوں سے نازل ہوتا ہے، بارش نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے وہ نازل ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں آسمانوں کی طرف، دعائیں ہیں آسمانوں کی طرف چڑھتی ہیں، انسانوں کے اعمال ہیں وہ بھی آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ اللہ کے فرشتے بھی وہ آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں جو حدیث سے ثابت ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو کچھ اوپر کو چڑھتا ہے ان سب کا علم میرے اللہ کے پاس ہے، اللہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کتاب مبین میں لکھ رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہی ساتھ ہے بڑی مہربان ہے اور بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ یہ میرے اللہ کی صفات ہے، تاکہ جو دنیا کے اندر بسنے والے لوگ ہیں، جو گناہ کرنے والے ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم زیادتیاں کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی مہلت دیتے ہیں، کیونکہ یہ جو قیامت ہے نا، حساب و کتاب کا جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ تاکہ لوگوں کو اللہ ڈھیل دیتے ہیں، تاکہ اس کو سنبھلنے کا موقع ملے، اس کا جو مائنڈ ہے، ذہن، دل، دماغ اس کا درست ہو، کہ اللہ کی طرف راغب ہو، اللہ کی طرف مائل ہو، اللہ تعالیٰ اس کی جو غلطیاں ہیں اس کو معاف کر دیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے نا،
کہ دیکھیں اتنی ہم سے غلطیاں، اتنی ہم سے کمیاں کوتاہیاں پھر ہو جاتی ہیں، پھر وہ اللہ ہم پہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ بس نہیں، فرمایا رحیم، اس کے بعد فرمایا غفور بھی ہے، بخشنے والا ہے، کہ جب اس کی طرف توبہ طائب کر کے اس کے بندے بن گئے، اس کے ساتھ سلوک کی، اس کے ساتھ رجوع کیا، اس کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اور قرآن میں تو ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جو شخص گناہ گار ہے، اس نے توبہ کی ہے، اس کے بعد مومن بن گیا، سنت شریعت کے مطابق نیک اعمال کرنے لگ گیا، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں جو اس کی غلطیاں ہیں نا، اس کے گناہ ہیں، ان کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں گا۔ یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی رحمت ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بندوں کے ساتھ بڑی ہی محبت کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، ایک مقام پہ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں بڑی محبت کرنے والا، سب سے زیادہ بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ تو یہ اس کی محبت کا، رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ ہم پہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہماری ان غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، کمیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ ہم کو معاف فرمائے۔ تو یہ آج آیت نمبر 2 تک یہ آج کا سبق ہے۔ کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے آیت نمبر 3 سے سبق شروع کریں گے۔ اب ان آیات کو تلفظ سے پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔